अहमद सिर्फ 12 साल का लड़का था जो लाहौर की गलियों में नंगे पांव घूमा करता था। भूख उसकी मुस्तकिल साथी थी और उसके जहन में अक्सर अपने चचा नदीम की यादें गर्दिश करती रहती थी। नदीम ही वो शख्स थे जिन्होंने कभी अहमद को सच्चा प्यार दिया था, लेकिन उनके इंतकाल के बाद अहमद की ज़िंदगी सड़कों पर जद्दोजहद करते हुए गुजरने लगी। वो कचरे में खाने की तलाश करता और इन अजनबियों की मेहरबानी पर इन्हिसार करता जो शाज़ो नादे ही उसकी तरफ देखते थे। उस दिन जब वो गलियों में भटक रहा था तो उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ी। वो आदमी स्याह सूट में था और हाथ में चमड़े का ब्रीफ केस लिए तेज़ कदमों से चल रहा था। उसकी चाल से लग रहा था कि वो कहीं जाने की जल्दी में है। जैसे ही वो सड़क पार कर रहा था तो उसकी जेब से एक चमड़े का बटवा गिर पड़ा। अहमद की नज़र फौरन उस पर गई। वो झुक कर उसे उठाने लगा और जैसे ही अहमद ने उसे खोला, उसके अंदर तो नोटों और कार्ड्स का ढेर था। अहमद की आंखें एक लम्हे के लिए चमक उठी। उसके जहन में ख्याल आया कि इन पैसों से वो अपने लिए खाना और कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीद सकता है। इतने में पीछे से एक आवाज़ आई, ओए लड़के। अहमद ने फ़ौरन पलट कर देखा। ये आवाज़ बटुआ गिराने वाले आदमी की थी, जिसका नाम फ़ाहद था। अब उसके सामने खड़ा उसे गौर से देख रहा था। ये तुम्हारा है? अहमद ने कांपते हुए हाथों से बटुआ उसकी तरफ बढ़ाया। फ़ाहद ने कुछ लम्हे के लिए कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में हैरत थी। हाँ, ये मेरा है, लेकिन तुम इसे लेकर भाग सकते थे। तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? अहमद ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद आहिस्ता आवाज़ में कहा, मेरे चचा कहा करते थे कि ईमानदारी ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है, चाहे हमारे पास कुछ ना हो। फ़ाहद हल्का सा मुस्कुराया। उसकी निगाहें अहमद पर जमी थीं, जैसे वो उसके हर अमल को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने बटुआ लिया और अहमद से कहा, मेरे साथ आओ। चलते चलते बात भी करेंगे और कुछ खा भी लेंगे। अहमद कुछ हिचकिचाहट के साथ उसके पीछे चल पड़ा। फ़ाहद उसे एक छोटे से लंच कैफ़े में ले गया। ये शायद कई महीनों में पहली बार था कि अहमद ने जी भर के खाना खाया। खाने के दौरान फ़ाहद ने पूछा, तुम यहाँ अकेले क्यों घूम रहे हो? तुम्हारा घर बार कहाँ पर है? अहमद ने गहरी सांस ली और आहिस्ता आहिस्ता अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने अपनी माँ जाहिदा के बारे में बताया जो उसे बचपन में ही छोड़ गई थी। उसने अपने चचा नदीम के साथ गुजारे हुए उन सुनहरी दिनों का जिक्र किया जब उसे लगता था कि वो दुनिया का सबसे महफूज इंसान है। लेकिन चचा के इंतकाल के बाद वो सड़कों पर आ गया और अब उसकी ज़िंदगी सिर्फ अगले खाने की तलाश में गुजर रही थी। फ़ाहद उसकी बातों को बड़े गौर से सुन रहा था। उसकी नज़रें अहमद की अंदाज और आवाज़ के हर उतार चढ़ाव को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। कुछ ऐसा था जो उसे उस लड़के की तरफ खींच रहा था। तुम्हारे अंदर हिम्मत है अहमद, और ईमानदारी भी। आजकल ये चीज़ें कम देखने को मिलती हैं। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन लग रहा है कि हमारी मुलाकात यूं ही नहीं हुई। फ़ाहद ने कहा। अहमद ने फ़ाहद की तरफ देखा। उसकी आंखों में अनकहे सवाल थे। फ़ाहद ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके अल्फाज ने अहमद के दिल में तजस्सुस पैदा कर दिया। फ़ाहद ने मुस्कुराते हुए घड़ी देखी और कहा, चलो अब यहाँ से निकलते हैं, मैं तुम्हें कुछ और दिखाना चाहता हूँ। अहमद उसके पीछे पीछे चल पड़ा, लेकिन उसके दिल में हज़ारों सवाल थे। क्या फ़ाहद वाकई उसकी मदद करेगा या ये महज एक अजीब इतफाक़ था? फ़ाहद ने उसे अपने घर चलने का इशारा किया। जब वो घर पहुंचे तो अहमद ने देखा कि ये एक बड़ा और साफ सुथरा मकान था, लेकिन अंदर दाखिल होते ही उसे एक अजीब सा खला महसूस हुआ। दीवारें खूबसूरत थीं, फर्नीचर तरतीब से रखा था, मगर घर में ज़िंदगी का कोई निशान नहीं था। अहमद, जो अब तक खामोशी से देख रहा था, आखिरकार बोल उठा, क्या आप यहाँ अकेले रहते हैं? फ़ाहद कुछ देर खामोश रहा, फिर गहरी सांस देकर बोला, हाँ, मेरी बीवी आयशा कुछ साल पहले दुनिया से चली गई। हमने बच्चों की बहुत कोशिश की थी, मगर हमारा घराना मुकम्मल ना हो सका। उसके जाने के बाद मेरी ज़िंदगी बस ऐसी ही है, खामोश और खाली सी। ये सुनकर अहमद ने फ़ाहद की तरफ देखा। उसकी बचकाना जुस्तजू अब हमदर्दी में बदल गई थी। वो जानता था कि अकेलेपन का दर्द क्या होता है। उसने आहिस्ता से पूछा, क्या आपको कभी लगता है कि वो आपको देख रही हैं? फ़ाहद चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। ये सवाल उसकी तवक्को से बाहर था। वो कुछ देर सोच में पड़ गया, फिर आहिस्तगी से सर हिलाकर कहा, हाँ, कभी कभी लगता है कि वो अभी यहीं है, मुझे रास्ता दिखाने के लिए। दोनों के दरमियान कुछ देर खामोशी छाई रही, लेकिन ये खामोशी बोझल नहीं थी, बल्कि ऐसी थी जैसे दो अजनबी एक दूसरे का दर्द समझने लगे हों। कुछ देर बाद फ़ाहद ने अहमद से पूछा, क्या तुमने कभी अपनी माँ के पास वापस जाने के बारे में सोचा है? अहमद की आंखों में अचानक सख्ती आ गई। वो ज़रा गुस्से और ज़रा दर्द के साथ बोला, नहीं, उसने मुझे मेरे चचा के पास छोड़ दिया था। पैसों के लिए उसने मुझे बेच दिया था। मैं उसके बारे में कुछ महसूस नहीं करता। फ़ाहद ने अहमद की आवाज़ में छुपे दर्द को महसूस किया।
وہ جانتا تھا کہ اس چھوٹے سے لڑکے نے اپنی عمر سے کہیں زیادہ کچھ دیکھا اور سہا ہے۔ اس رات جب احمد صوفے پر سو رہا تھا تو فہد اپنے کمرے میں بے چینی سے لیٹا ہوا تھا۔ اس کے ذہن میں احمد کی باتیں گونج رہی تھیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آخر اس کی اور اس لڑکے کی راہیں کیسے آپس میں ٹکرائیں۔ جیسے ہی وہ گہری نیند میں گیا اسے خواب آیا۔ اس نے عائشہ کو دیکھا، وہ بالکل ویسی ہی لگ رہی تھی جیسی وہ اپنی زندگی میں ہوا کرتی تھی، پرسکون، نرم مزاج اور مسکراتی ہوئی۔ فہد، عائشہ نے کہا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی گرم جوشی تھی۔ یہ لڑکا تمہاری مدد کا محتاج ہے اور شاید تمہیں بھی اس کی ضرورت ہے۔ اسے اپنی زندگی میں آنے دو، یہ سب یوں ہی نہیں ہوا ہے۔ فہد اچانک جاگ گیا، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ کچھ لمحے چھت کی طرف دیکھتا رہا جیسے کوئی جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کیا یہ خواب واقعی ایک اشارہ تھا؟ کیا احمد کو اس کی زندگی میں کوئی مقصد دینے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ صبح جب احمد جاگا تو فہد پہلے ہی تیار کھڑا تھا۔ اس نے لڑکے سے کہا، تیار ہو جاؤ، آج میں تمہیں کہیں لے کر چلوں گا۔ کہاں؟ احمد نے تجسس سے پوچھا، مگر فہد نے کوئی جواب نہ دیا۔ دونوں ایک ٹیکسی میں بیٹھے اور شہر کے ایک بڑے ہاسپٹل پہنچ گئے۔ فہد نے اسے اندر لے جاتے ہوئے کہا، یہ جگہ میری دوسری زندگی ہے، میں یہاں کام کرتا ہوں۔ ہاسپٹل کے اندر کی ہلچل، ڈاکٹرز اور نرسوں کی تیزی سے بھاگ دوڑ اور مریضوں کی دیکھ بھال میں لگے لوگوں کی ہمت دیکھ کر احمد دم بخود رہ گیا۔ وہ ہر کونے کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ احمد نے پوچھا، آپ یہاں کیا کرتے ہیں؟ فہد نے فخر سے جواب دیا، میں ڈاکٹر ہوں۔ یہاں زندگیاں بدلتی ہیں اور کبھی کبھی بچائی بھی جاتی ہیں۔ احمد نے ارد گرد دیکھا اور آہستہ سے بولا، یہاں کے لوگ اہم لگتے ہیں، یہ دوسروں کی زندگیاں بدلنے والا کام کر رہے ہیں۔ فہد مسکرایا، شاید ایک دن تم بھی کچھ ایسا کر سکو۔ احمد اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ فہد نے یہ دیکھا مگر کچھ اور نہ کہا۔ اس دن ہاسپٹل میں گزارے ہوئے وقت نے احمد کے دل میں ایک نئی جگہ بنا دی تھی، لیکن فہد کے دل میں اب بھی کئی سوال تھے۔ اسے الگ لگ رہا تھا کہ احمد کے ماضی میں کوئی ایسا راز چھپا ہے جسے جاننا ضروری ہے۔ گھر واپسی پر فہد نے کہا، احمد، تمہارے اندر کچھ خاص ہے، تمہاری ایمانداری، تمہارا حوصلہ، یہ سب مجھے سوچنے پر مجبور کر رہا ہے، لیکن مجھے تمہارے بارے میں اور جاننا ہوگا۔ تمہارے چچا ندیم کے علاوہ کوئی ہے جو تمہیں یاد آتا ہو؟ احمد چند لمحے خاموش رہا، پھر سر جھکا کر بولا، نہیں، بس وہی تھے، وہی میرا سب کچھ تھے۔ فہد نے اس کی باتوں میں چھپے درد کو محسوس کیا اور دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ احمد کی مدد کرے گا، چاہے یہ سفر کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ اگلے چند ہفتوں میں احمد اور فہد کا رشتہ گہرا ہوتا گیا۔ دونوں کی زندگیاں ایک نئی سمت اختیار کر گئی تھی۔ فہد نے احمد کو گود لینے کا عمل شروع کر دیا۔ یہ عمل طویل اور کٹھن تھا، مگر فہد کے دل میں صاف تھا کہ وہ احمد کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہے، لیکن سب کچھ آسان نہیں تھا۔ جب قانونی کارروائیاں شروع ہوئیں تو احمد کی حیاتی ماں زاہدہ کا نام سامنے آیا۔ فہد کو مجبوری میں اس سے رابطہ کرنا پڑا، حالانکہ وہ خود نہیں چاہتا تھا کہ وہ عورت احمد کی زندگی میں دوبارہ لوٹے۔ اگلے ہفتے زاہدہ ہاسپٹل میں آئی۔ اس کی موجودگی میں عجیب سی بے چینی تھی، چہرے پر فکر تھی، مگر ہونٹوں پر ایک جھوٹی مسکراہٹ تھی۔ اس نے احمد کو دیکھا اور اس کی طرف بڑھی۔ بیٹا، زاہدہ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں اس دن کا انتظار کر رہی تھی، مجھے یقین نہیں تھا کہ کبھی تمہیں دوبارہ دیکھ پاؤں گی۔ احمد نے اس کی بات سن کر غصے اور دکھ بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور بولا، انتظار؟ تم نے مجھے بیچ دیا تھا جیسے میں کوئی سامان ہوں۔ تمہیں میری کوئی پرواہ نہیں تھی۔ زاہدہ نے ایک لمحے کو سر جھکا لیا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں جانتی ہوں میں نے غلطیاں کی ہیں، لیکن مجھے ایک اور موقع چاہیے۔ میں سدھرنا چاہتی ہوں، میں تمہارے پاس واپس آنا چاہتی ہوں۔ فہد، جو اب تک خاموش تھا، درمیان میں بول پڑا۔ اس کی آواز میں سختی تھی۔ زاہدہ، تم نے اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا، اپنے لالچ کی خاطر اسے چچا کے پاس بھیج دیا۔ اب جب وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہا ہے تو تم کیوں واپس آنا چاہتی ہو؟ زاہدہ لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولی، میں نے غلط کیا، مگر اس وقت میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں ڈر گئی تھی، نہیں جانتی تھی کہ کیا کرنا چاہیے، لیکن اب میں بدل گئی ہوں۔ فہد نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، بدل گئی ہو یا نہیں، یہ اب اہم نہیں رہا۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا احمد تمہیں اپنی زندگی میں چاہتا ہے؟ احمد نے اپنی ماں زاہدہ کی طرف دیکھا۔ اس کے اندر جذبات کا ایک طوفان چل رہا تھا، غصہ، دکھ اور کہیں نہ کہیں ایک ہلکی سی ترس، مگر اس نے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے کہا، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، لیکن تمہیں اپنی زندگی میں واپس نہیں چاہتا۔ میرے پاس اب سب کچھ ہے جس کی مجھے ضرورت ہے، مجھے اب تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ زاہدہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے احمد کو ایک آخری بار دیکھا اور پھر بغیر کچھ کہے وہاں سے چلی گئی۔
زاہدہ کے جانے کے بعد فہد نے احمد کو گلے سے لگا لیا اور کہا، تم جتنے مضبوط ہو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تم جانتے ہو کہ اپنے لیے صحیح کیا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس رات فہد نے اپنے دل میں عائشہ کی باتیں یاد کیں۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، تم ٹھیک کہتی تھی عائشہ، اس بچے کو میری ضرورت ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ مجھے بھی اس کی ضرورت ہے۔ چند مہینوں بعد احمد کو گود لینے کا عمل مکمل ہو گیا۔ احمد اب قانونی طور پر فہد کا بیٹا بن چکا تھا۔ یہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں تھا، بلکہ ایک رشتے کی شروعات تھی جو اعتماد اور محبت پر قائم تھا۔ احمد اور فہد نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ احمد نے آہستہ آہستہ اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑنا شروع کر دیا۔ زاہدہ کی پرچھائیاں اس کی زندگی سے مکمل طور پر مٹ چکی تھیں۔ فہد نے اپنی بیوی عائشہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔ اس نے احمد کو وہ زندگی دی جس کا وہ ہمیشہ حقدار تھا، محبت، عزت اور ایک مکمل خاندان۔ احمد نے بھی اپنے اندر نئی امیدوں کو جنم دیا۔ ہاسپٹل کے ماحول سے متاثر ہو کر اس نے اپنی زندگی کا مقصد تلاش کرنا شروع کیا۔ اب وہ نہ صرف اپنی زندگی جی رہا تھا بلکہ دوسروں کی زندگیوں میں بھی روشنی لانے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ کے پاس کوئی مشورہ ہو جس سے ہم اپنے کنٹینٹ کو مزید بہتر بنا سکیں تو براہ کرم کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین سٹوریز لا سکیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔